فصل اول درود شریف کے فضائل میں، اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شانہ جل جلالہ عم نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ فائدہ: حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اس عمل میں، یہ ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مؤمنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہے، بخلاف حضرت آدم کے اعزاز کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے ذکر کیا، جیسا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مؤمنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں، ہر جگہ جو معنی اللہ تعالی شانہ اور فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب نبی کی ثنا و تعظیم
رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد دی جائے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے، اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا، اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ و رحمت بھیجو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یصلون کی تفسیر یبرکون نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قول ابو العالیہ کی موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ صلاۃ کے کئی معنی لکھ کر لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولا ہے کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے حضور پر، اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی التحیات میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فصل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر یہ درود مفصل آ رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مؤمنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو۔ نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمت ابد الآباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمت نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائے، گویا ہم نے بھیجی ہے، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہے مانگنے والے پر، اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ مختصراً یہ حدیث جس کی طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے ان قریب نمبر 3 پر آ رہی ہے۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض ظاہروں کا یہ اعتراض کہ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مضحکہ خیز ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو وہی چیز اللہ تعالی شانہ کی طرف لوٹا دی بندوں نے، چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا جیسا کہ اوپر گزرا، نیز جیسا کہ فصل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر مفصل آ رہا ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ تعالی شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول البدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ فائدہ مہمہ امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہم یوں کہہ کر اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کرے کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں،
بس جس شخص میں بہت عیب ہیں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلات ہو۔ ایسے ہی علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے آدمی کو نماز میں صلیت علی محمد نہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندے کا مرتبہ اس سے قاصر ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجے۔ تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہے، اور ہماری طرف اس کی نسبت مجازن بحیثیت دعا کی ہے۔ ابن ابی حجلہ رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سخاوی ابن ابی حجلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کی بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق کے واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ وہی زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری جگہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک حضور کا ارشاد ہے کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی خود تعریف فرمائی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح حضور نے ترقین فرمایا ہے اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا، اور نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت چاہیے، اس لیے کہ کثرت درود محبت کی علامت میں سے ہے۔ فمن احب شیئا اکثر من ذکرہ، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، آج جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کا دن ویسے بھی بہت ہی مبارک دن ہے، پورے ہفتے میں سب سے بڑا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے جب پوری کائنات کو پیدا کر لیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اے موسیٰ، تم جس دن کو چاہو، تم یا تم اور تمہاری امت جس دن کو چاہو وہ دن تمہارے لیے مبارک بنا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت وغیرہ نے غور کیا، فکر کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ پوری کائنات، آسمان، زمین اور یہ سب چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی، اور یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کن فیکن کہا فوراً ہو جاتی، لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ ہم لوگوں کو کچھ سکھلانا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے اس میں تاخیر کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ سارے آسمان، ساتوں آسمان، زمین وغیرہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن میں پیدا کیا یا 6 دن میں پیدا کیا؟ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے پیدائش کی شروعات کی اتوار سے. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات 5 اور جمعہ 6 دن. جمعہ کا عصر کے بعد کا جو یہ وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کر کے فارغ بھی ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش اس وقت میں فرمائی. یہودیوں نے سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم جون سا دن چاہو تمہارے لیے بڑا مبارک کر دیے. ذرا میں حالانکہ درود کی بات ہے، لیکن اس جمعہ کا یا سنیچر کا یا اتوار کا دن جو ہے اس کو ذرا تفصیل سے میں آپ حضرات کو اس وجہ سے ذرا بتا رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہمیں بہت ہی مبارک دن، جو ہفتہ بھر میں گویا کہ عید کا دن ہے، یا ہفتے بھر میں سب سے بڑا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. لیکن چونکہ انگریزوں کا دنیا کے اوپر حکومت ہے، ساری دنیا میں زیادہ سے زیادہ ان کا قبضہ ہے، اور ان کے نزدیک اتوار ہے، اس وجہ سے ہم لوگ سنڈے، ہالیڈے، بس وہ اتوار کو چلے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا ہے. اس وجہ سے میں اس چیز کو بھی تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں. جو کچھ تزئین کرنا ہے وہ جمعہ کے دن کرنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے. غسل کرنا، بال کٹوانا وغیرہ وغیرہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے. اور چونکہ ہمارے یہاں انگریزوں کا دور رہا ہے اور اس نے پہلے ہی سے اس اتوار کو چھٹی قرار دے دی ہے، اس وجہ سے آہستہ آہستہ اب ہمارے مدرسوں میں بھی جمعہ کی جگہ پر اتوار کی چھٹیاں آ رہی ہیں. خاص کر کے مکاتبوں میں ایسا ہو رہا ہے. دوسرے ملک کی بات چھوڑو، اپنی کی بات کر رہا ہوں میں. خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے سوچا کہ اللہ جل جلالہ و امن والو جمعہ کے دن، مغرب سے پہلے جمعہ کے دن اللہ جل جلالہ نے سارے آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ کائنات کو بنا کر فارغ ہوئے، اور سٹرڈے کا دن یا سنیچر کا دن ہے وہ انہوں نے آرام کیا. اس وجہ سے ہمیں وہ آرام کا دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں سٹرڈے کا دن ہمیں بتا دیجئے، وہ ہمارے لیے مبارک. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں سمجھ میں آئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو، انبیاء کو اختیار دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ تم سوچو، تم بتاؤ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ وہی بتایا جو حقیقت کے اعتبار سے مبارک تھا، حقیقت کے اعتبار سے قیمتی تھا، اور حقیقت کے اعتبار سے اس میں فائدہ ہی فائدہ تھا. سمجھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کمال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی سوچا جو اللہ چاہ رہے تھے. انہوں نے اپنے طور پر سوچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا کہ اچھا تمہارے لیے سنیچر کا دن احترام والا دن. اسی وجہ سے یہودیوں کے یہاں سنیچر کا جو دن ہے، جمعہ کی مغرب سے لے کر سنیچر شروع ہو جاتا ہے، سنیچر کا پورا دن بڑا متبرک دن ہے. جہاں جہاں یہودیوں کی آبادی ہے، جہاں جہاں یہودیوں کی دکانیں ہیں، وہاں سٹرڈے یعنی سنیچر کے دن گویا کہ کیا ہے
چھٹی ہو جاتی ہے سب کچھ بند. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسرائیل ہے اس کو دیکھو، امریکہ کا بعض حصہ ہے وہاں دیکھو، پناما وغیرہ کا بعض حصہ جہاں یہودی وغیرہ رہتے ہیں، ان کیا یہ سیٹرڈے کو بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اور آج بھی سیٹرڈے کو وہ کچھ نہیں کرتے. بعض مرتبہ دوسری جگہ پر سنیچر کا دن جو ہوتا ہے اس دن بازار کھلی رہتی ہے، اور یہ بھی بازار والے لوگ ہیں، اور دکان بند کرے تو کم سے کم 1000-1500 کا نقصان ہوگا حساب کے اعتبار سے. تو وہ خود نہیں بیٹھتے، کسی دوسرے نوکر کو بٹھا دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں؟ وہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اللہ جل جلالہ نے بندر بنا دیا تھا. بہرحال وہ ان تفصیل کی طرف نہیں جاتے. بہر ہے یہ قوم ایسی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تم جس دن کو چاہو وہ دن ہم تمہارے لیے مبارک بنا دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی پیدائش اتوار سے شروع کی. تو جب اللہ جل جلالہ اتوار سے شروع کر رہے ہیں تو اتوار کا دن بڑا برکت والا ہوگا. یہ سمجھ کر انہوں نے کہا کہ اتوار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتوار دے دیا. اور چونکہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ اب تو نہیں ہے، باقی پہلے تھا، یہ جو نصرانی ہے یا یہ جو کیا کرتے ہیں انگریز ہیں، ان کا تقریباً پوری دنیا کے اوپر قبضہ تھا اور پوری دنیا کے اوپر یہ حکمرانی کرتے تھے. کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کے ملک میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. سمجھنا ہے؟ امریکہ پر بھی ان کا قبضہ، آسٹریلیا پر بھی ان کا قبضہ، نیوزی لینڈ پر بھی ان کا قبضہ، پھر اس کے علاوہ آگے چلتے ہوئے تھائی لینڈ پر بھی ان کا قبضہ، انڈونیشیا پر بھی ان کا قبضہ، اور ہمارے ملک پر بھی قبضہ. سورج تو کہیں نہ کہیں نکلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. اس وجہ سے ساری دنیا پر ان کی ہیبت چھائی ہوئی تھی، اور ساری دنیا پر ان کی ساری کیا ہے تہذیبیں چل رہی. بہرحال اس وجہ سے سنڈے، اتوار کا دن جو ہے، وہ اتوار کا دن پوری دنیا میں چھٹی کا دن ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے اسلامی ملکوں میں نہیں تھا، لیکن اب دیکھا دیکھی وہاں پر بھی وہی آ گیا ہے. خیر بہرحال اتوار ان کو مل گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ بھائی آپ لوگ جو چاہیں وہ تمہارے لیے وہ دن مبارک کر دیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے جو غور و فکر کیا بالکل صحیح کیا. اور بھی ان کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا اللہ ہی کی پسند تھی، یا اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اس معراج سے پہلے بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جتنے نبی جتنے رسول تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. اسی حدیث کی تفصیل میں آتا ہے کہ جب فارغ ہو گئے اور اللہ جل جلالہ کہ عروج یعنی معراج کا شروعات ہونے والی، ابھی شروع نہیں ہوئی، معراج کے شروع سے پہلے اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گلاس پیش کیے گئے. ایک گلاس میں دودھ اور دوسرے گلاس میں شراب. کہا کہ لیجئے جو پسند کیجئے. ظاہر بات ہے کہ وہ جو شراب تھی وہ تمہاری یہ دارو والی نہیں تھی، وہ 100 روپے والی. سمجھ میں آئے نہیں؟ اللہ جل جلالہ ومن والہ
جنت میں جب ہم پہنچیں گے تو جنت میں بھی شراب پینے کو ملے گی، لیکن وہ تو نام ہی شراب ہے وہ جنت کی شراب، سمجھ میں نا، جس میں نہ تو کچھ نشہ ہوگا یا کس میں دماغ چکرائے گا وغیرہ کچھ نہیں۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، دودھ کا گلاس اٹھا لیا، دودھ پی لیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کہا کہ بہت اچھا ہوا جو آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پہلے کیا پیتا ہے؟ دودھ ہی تو پیتا ہے، وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن دودھ ہی تو ہے وہ، سمجھ میں؟ تو گویا کہ دودھ انسان کی فطرت کی چیز ہے، اور آپ نے فطرت انسانی کو پسند کیا۔ اگر آپ نے اس کی جگہ پر شراب کے گلاس کو پسند کیا ہوتا تو آپ کی یہ پوری امت شراب میں ڈوب جاتی، شرابی ہو جاتی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی انتخاب ہوا اعلیٰ چیز ہی ملی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انتخاب کے لیے کہا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ آخری دن ساری چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے اور جمعہ کے دن ہی سب ختم ہوا ہے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت بھی ہوگی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی گیا۔ یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ چلو جنت میں داخل کیے گئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے دن ہی، جمعہ کے دن ہی، لیکن نکالے گئے وہ کھانے کی وجہ سے پھر دونوں کو فہبطوا کہا گیا، تو یہ بھی جمعہ کے دن ہے، تو اس میں کون سا فائدہ ہے؟ کہا کہ نہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اگر دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو دنیا میں 1,24,000 انبیاء کہاں سے آتے؟ 1,24,000 انبیاء اور رسول جو ہیں ان کے آنے کا حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تو اور پھر ان کے علاوہ غوث اور کتب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اولیاء کرام اور یہ ساری چیزیں، یہ سب جو پیدا ہوئی وہ سب کا سب اسی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل کیا جانا بھی مبارک، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ مبارک ہی مبارک ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں موجود ہے، اور حجۃ الوداع میں عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور وہ عرفہ کا دن جمعہ کا دن ہے، اور وہ عرفہ کا دن کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ سال بھر میں سب سے اونچا دن، سب سے بڑا دن جو ہے وہ عید کا دن، عرفہ کا دن ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ اس دن، عرفہ کے دن اللہ جل جلالہ اس دن اتنی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لا تعد ولا تحصى، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن، عرفہ کے دن، شیطان اپنے اوپر خوب مٹی ڈال کر افسوس کرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، ہر ایک کو محنت کر کر کے میں نے ان کے لیے سارے گنہگار بنا دیا، ان کو گناہ ان کے سروں پر ڈال دیا۔ آج عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں حاجی کیا ہے؟ بچھڑے ہوئے کپڑے پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حاجی مانگ، تو تیری تو مغفرت کر دی میں نے، لیکن تو جس کی مغفرت مانگے گا اس کی بھی میں مغفرت کروں گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لا تعد ولا تحصى لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
اور یہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دین وغیرہ سب پورا کر دیا، ختم۔ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس جاتا ہے کہ اے عمر، اگر تمہارے پاس جو آیت ہے قرآن پاک میں، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی یہودیوں میں، یہ نعمت، یہ الفاظ، یہ چیزیں، تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی کون سی آیت؟ تو کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مولوی لوگ حضرات ہیں اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں عید منانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل ہی عید کے دن کیا ہے۔ وہ دن پہلے ہی سے عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن سارے سال میں سب سے زیادہ بڑھ کر دن جو ہے وہ عرفہ کا ہے، سمجھ میں ہے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج میں عرفہ کے دن میں قیام کیا وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے بھر کی عید کا دن ہے، پورا دن ہے۔ تو دو عید تو پہلے سے شامل ہو گئے، اب ہمیں نئی عید کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ سارا میں نے اس وجہ سے بتایا کہ اب کچھ لوگوں کی وجہ سے یا کچھ سہولتوں کی وجہ سے ہی کہہ دو کہ ہم لوگ جمعہ کی اہمیت کو، جمعہ کی چھٹی کو، جمعہ کی عطلت رجا کو رجا نہیں سمجھتے، کہا کہ نہیں اس کی جگہ پر تو اتوار ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے مدرسوں میں بھی ہم نے اتوار شروع کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے بہت ہی عمدہ دن ہمیں یہ جمعہ کا دن دیا ہے، اور جس طریقے سے یہ تمام دنوں کا ہفتہ کے 7 دنوں کا یہ سردار ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاءوں کے سردار ہے۔ اس وجہ سے اس دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات میں، جمعہ کی شب میں، جمعہ کے دن میں، جمعہ کے وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کا شب جمعہ، یعنی اسلامی اعتبار سے ہمارے یہاں پہلے رات آتی ہے، پھر دن آئے گا، پہلے رات آئے گی اور پھر دن آئے گا، لیکن ہمارے معاشرے میں پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے۔ جو ابھی رات آئے گی اس کو ہم جمعہ کی رات کہیں گے، حالانکہ وہ تو سنیچر کی رات ہے، اسلامی اعتبار سے سنیچر کی رات ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات ہے، وہ گزشتہ کل گزری۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا شب جمعہ میں، کسی کا جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے سمجھنا گیا، اگر انتقال ہو جائے تو اس دن کی برکت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ومن والہ قبر کے سوال جواب سے چھٹی کر دیتے ہیں کہ جاؤ قیامت تک آرام کرو، قیامت کے بعد دیکھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے جنت جہنم وغیرہ کا تذکرہ آتا تھا، اتنے نہیں روتے تھے، لیکن قبر کا تذکرہ آتا تھا تو بہت روتے تھے، پوری داڑھی آنسوں سے بھیگ جاتی تھی۔ پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیج، سب سے پہلی سٹیپ، سب سے پہلا پگتھیا، سمجھنا یہ خبر ہے، یہی جو گڑبڑ ہو گئی تو پھر ہر جگہ گڑبڑ ہی گڑبڑ چلی گئی، اور یہ پہلا جو نمٹ گیا تو ختم ہو گیا۔ اور بالکل صحیح ہے، قبر سے میں اگر مغفرت ہو گئی، قبر میں راحت ہو گئی، تو پھر قبر کے بعد قیامت میں راحت، قیامت کے بعد پھر سفارش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب کتاب کے وقت سفارش مل جائے گی، پھر ایک دوسرے کی سفارش مل جائے گی کہ جس نے مجھے یہ مدد کی اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں وغیرہ، سارے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن قبر میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو اکیلے بھی نمٹنا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے بات تو دوسری میں کرنا چاہ رہا تھا، اور بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل کی، جو میں نے آیت ابھی پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تبارک، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں،
اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے نکات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں ذکر کی ہے. وہ باتیں حضرت شیخ نمبر اللہ مرکز النبی اردو میں آپ حضرت نے سنا بھی، اسی کی میں کچھ تفصیل کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہاں دوسری جو ہماری مجلس ہوتی ہے آج کل سیرت النبی کی، مولود کی، سیرت النبی کی، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے. سمجھ میں؟ اور اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. اللہ جل جلالہ کے محبوب بندوں میں سب سے محبوب جو ہے وہ نبی، اور سب سے محبوب حضرات جو ہے وہ رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، گناہ کا کبھی ان کے دلوں میں وسوسہ بھی نہیں آتا، کبھی یہ گناہ کر بھی نہیں سکتے، معصوم حضرات ہیں یہ. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو سب سے اونچا بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. کتنا بڑا اعزاز دلایا گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اسی طریقے سے ہر انبیاء کے لیے کوئی نہ کوئی اعزاز رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آگ میں رکھا گیا، اور آگ کو کہہ دیا کہ یہ آگ دیکھ یا نارو، میرے ابراہیم کو ذرا سا بھی آگ کا احساس نہیں ہونا چاہے، باغ بن جانا. تو ہو گیا وہ باغ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بہتے ہوئے موج میں اللہ تعالیٰ نے سوکھا کیا ہے 6 پٹھے 12 قبیلے تھے، تو ابھی تو ہمارے ہائی وے تو 6 کے ہوتے ہیں، اور 12 کے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. ہے کہ نہیں یہ سب کچھ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، وہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور اونچا ہے. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ان اللہ و ملائکتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اور اے ایمان والو تم بھی بھیجو، یعنی ہم تو بھیجتے ہی رہتے ہیں، تم بھی بھیجو. تو یہ نعمت، یہ اعزاز، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، درود پڑھنے کا جو معاملہ ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ یصلون علی النبی، فرشتے یصلون علی النبی. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا، وہ اور ہے. اور ہمارے لیے حکم دیا گیا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو. اس کا مطلب الگ ہے. اور مختصر سی ایک مثال ہے کہ دیکھو، ماں، اس کے ساتھ بھی محبت کی جاتی ہے، بہن کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک بھائی کو بہن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور محبت میں ایک دوسرے کو پیار بھی کرتے ہیں. باپ اگر بیٹی کو پیار کرے تو اس پیار کا کیا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پیار کا ایک ہی لفظ ہر جگہ نہیں چلتا. جب اس طریقے سے پیار میں یہ ہے تو درود میں بھی یہ ہے کہ رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں. درود کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اس میں ایک رحمت کا معاملہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجتے رہتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ بھیج کر ختم نہیں ہو گیا. ان کے لفظ کے ساتھ، مضارع کے لفظ کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں. یا اس وجہ سے ایمان والو تم بھی اپنے رسول کے اوپر درود بھیجو. یہ آج کی آیت میں ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی ہمیں عظمت کرنی چاہیے. آج کے درس میں جو ہے بتانا کا مقصود تھا وہ یہ، اور اسی وجہ سے جمعہ کے دن کی اہمیت ہمارے اندر ہو. جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے. اور جمعہ کی جو دوسری
فضیلت اور دوسری چیزیں ہیں جو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کا احترام کریں۔ جمعہ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا دن ہے۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ بھی کام کر رہے ہیں اور اسی کام کرنے کا حکم ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس مسئلے میں بہت سست ہیں۔ اور خاص کر کے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، اپنا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ دوسرے مسلک والے تو بہت درود پڑھتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہے غلط ہے وہ دوسرا بات ہے، لیکن دیوبندی حضرات جو ہیں بہت ہی کم درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ الزام ہے، سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے آج کی مجلس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ضرورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ بقیہ جو بات رہ گئی ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو، ہر جمعہ کو درود کی مجلس ہوگی، اور روزانہ تو وہ سیرت کی تصویر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو قبول فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک